بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ میرے ذمے جو عنوان لگا ہے وہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہادی و رہبر، پیر و مرشد، امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، مرتبہ، شان، عزت، رفعت اور آبرو کے حوالے سے ہر صاحب ایمان دل کی ترجمانی کی جائے تاکہ دلوں کو سکون ملے، آنکھوں کو سرور ملے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے محدود وقت میں اس پہ بات کریں گے۔ اب بیٹھ جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے اور کرم ہے کہ اس ذات نے آپ کی دھرتی کو اور آپ کی مٹی کو جہاں بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، وہیں پر اچھی سماعت کا ذوق یہ سب علاقوں میں نہیں ہوتا، وہ مالک نے آپ کو دیا ہے اور اللہ اسے قبول کرے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں تاکہ دنیا کے جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جو پراپوگنڈے ہیں وہ اپنی موت مر جائیں، اور جو حقیقت ہے وہ عیاں ہو جائے، اور جو دلیل ہے وہ واضح ہو جائے کہ میرے اور آپ کے محبوب کی شان، عزت، آبرو، مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی ذات کا مقام کیا ہے، آپ کی بات کا مقام کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اپنوں نے تو مانا ہی ہے، بیگانوں کے ہاں آپ کی عزت، رفعت اور آبرو کیا ہے۔ جب شان انتہا کی ہو تو انسان کو اس شخصیت اور ہستی سے پیار تو ہو ہی جاتا ہے، اور جب پیار ہو جائے تو پھر اعتبار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مجبوری ہے، جہاں پیار بھی ہو اور اعتبار بھی ہو پھر زندگی باوقار ہو جاتی ہے، اور موت رفعت والی، شان والی، لاجواب اور مثال ہو جاتی ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی بھی اچھی اور اس کی موت بھی اچھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا مالک آج کی ملاقات کو ہمارے محبوب کے ساتھ آپ کے جتنے بھی رتبے ہیں ان کو سمجھ کر کے انہیں اس رتبے کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، سب سے پہلے ذات پہ آنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
اہل الحدیث کا یہ ایمان پر مبنی عقیدہ دل و جان سے نوٹ کیجئے۔ پراپوگنڈا ہونا ایک اور بات ہے، وہ کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہہ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محبوب کو کذاب کہا گیا تھا، حالانکہ آپ صادق و امین ہیں۔ دنیا کے سب سے سمجھدار، عقل مند، دانا بینا شخص کو، میرے محبوب کو لوگوں نے پاگل بھی بولا، دیوانہ بھی بولا اور مجنون بھی بولا۔ دنیا کے سب سے با عزت، با حیا، با وقار، صاحب مدحت و ثنا، میرے اور آپ کے محبوب کو دنیا نے مذمم بھی بولا تھا، مذمم۔ بھائیو، جب محفل مصطفیٰ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سب سے پہلا کرینہ اور سلیقہ ادب ہوتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کی شروع میں جو تعریف کی گئی ہے کہ آپ کی سماعتیں اچھی ہیں، سنتے اچھے ہیں، تو اچھا سننے میں نظروں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ مرد مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو بات کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نظریں مت چرائیں، تھوڑا سا ٹائم ہے اور انشاءاللہ محسوس بھی نہیں ہوگا، اور میرا رب یہ نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اور یاد رہے، میرا رب زندگیاں بھی بدلے گا، کردار بھی بدلے گا، اور یہ تبدیلی کوئی مال یا پیسے کی نہیں، ایمان کی ہے، دل و جان کی ہے، اور اس ہستی سے ہے کہ جس کے دیدار کو دنیا ترستی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب کی جب بات ذات کی آئے تو ایک اچھے سے یہ نکتہ سمجھ لیں کہ دنیا کا پراپوگنڈا بیکار ہے۔ مذمم کہنے والوں نے کہا، کسی نے پتھر مار کے لو لوہان کر دیا اور کسی نے گالیاں دی، کسی نے ابتر اور بے نسلہ بولا، کسی نے ساحر اور جادوگر بولا، مگر میرے محبوب ایسے نہیں تھے۔ میرے محبوب ایسے نہیں تھے۔ رب نے جواب میں گالیاں تو نہیں دلوائیں، لیکن جو حق تھا وہ دلیل کے ساتھ پیش کر دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ کوئی غلط کہتا ہے تو کہنے دیں، پراپوگنڈا کرتا ہے تو کرنے دیں۔ جب یہ سردی کا موسم ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں پہ ایک دھند پڑتی ہے۔ دھند سمجھتی ہے کہ میں سدا بہار ہوں، میں لوگوں کو چلنے نہیں دوں گی، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ آخر سورج نکلتا ہے، دھوپ آتی ہے، اس کا اٹیک ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ دوران دھند حادثے بھی ہوتے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا، پراپوگنڈا زہریلا ضرور ہوتا ہے، مگر جب یہ گرد و غبار چھٹتا ہے تو الحمدللہ حق اور مطلع صاف ہو کے نکلتا ہے تو دنیا کو صاف شفاف نظر آنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو یہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے میرے پیمبر کی ذات، میرے پیمبر کی ذات، بھائیو پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ اس بات کو اتنا پھیلایا گیا، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بندہ گھر سے نہا کے آیا ہو، میں اپنی مثال لیتا ہوں، میں نہا کے آیا ہوں، خوشبو لگا کے آیا ہوا ہوں، اوپر میں نے جبہ و دستار پہنا ہوا ہو، پگڑی اور امامہ باندھا ہوا ہو، باوضو ہو کے مسجد میں داخل ہو کے پیمبر کے منبر پہ چڑھ کے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ کے سر پہ دھر کے اگر ایک بات قسم اٹھا کے کہوں تو آپ ماحول دیکھ کے اعتبار نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے کہ یار شکل صورت پڑھا لکھا، پھر منبر، باوضو، نہایا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، اللہ کا گھر، قرآن پکڑا ہوا اور حلفن کہہ رہا ہے تو کچھ ہوگا۔
بھائیو دنیا میں میرے محبوب کے خلاف لوگوں نے رب کے گھر میں نہا کے وضو کر کے داخل ہو کے ممبر پہ چڑھ کے قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھا اٹھا کے ایسا ایسا غلط پراپوگنڈا کیا ہے، عوام بیچاری اتنا تسلسل سے جھوٹ سن سن کے حق مان بیٹھی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، وہ جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ اتنے تواتر اور کثرت اور سلیقے سے بولا گیا ہے کہ میرے محبوب کی اصلی شان اور ذات ہی چھپا دی گئی ہے، اصلی ذات ہی چھپا دی گئی ہے۔ رب نے اپنی کتاب میں ایک فیصلہ پہلے لے لیں کہ قرآن سے بڑھ کے مجھے تو دنیا میں سچی کتاب کوئی نہیں ملی، تو جے تانوں کوئی لبے تو میں نے دسیا جے ضرور، آج کوئی فیصلہ پیار والا کر کے چلے جائیں، ساری زندگی لڑ لڑ کے گزاریں گے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ لوگوں اگر تعریف اور ثنا میرے محبوب کی شان محتاج ہوتی کسی موضوع روایت کی تو اللہ کی قسم اور جائز ہوتی تو میں اتنی روایتیں گھڑتا کہ دنیا ہر دن میں ہر پل کے ساتھ ایک نئی سے نئی ورائٹی لے لے، مگر حیا ہے اس پیغمبر کی جنہوں نے کہا تھا کہ جس نے میرے ذمے بات لگائی اور جھوٹ بولا اور وہ بات میں نے نہیں کہی یا وہ میری نہیں ہے، پھر یہ والا صوفہ مت سمجھے کہ میرا ہے، کل قیامت کو جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا مجھے جیسے مولانا کو، جو ضعیف روایتیں گھڑ کے موضوع بنا کے میرے محبوب کی کوئی شان بیان کرے گا، کیونکہ پیغمبر کی شان میں رب نے وحی بھیجی ہے، قرآن اتارا ہے، ساری صحیح احادیث پڑھی ہیں، انسان پوری زندگی خطابت کرتا رہے، ہر دن ہر نماز کے ساتھ مدحت مصطفیٰ بیان کرتا رہے، مواد ختم ہونے کو نہیں آتا جتنا کتاب و سنت میں پڑھا ہے۔ حضرات اس لیے سب سے پہلے ذات پہچانی ہے۔ اللہ کی ذات کو جانتے ہو کون ہے؟ اللہ اللہ خالق ہے، اللہ بنانے والا ہے، پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ یہ جتنی بھی کائنات ہے نا، میں یہاں موضوع حدیث کا پہلے ذکر کر دوں، کہا گیا کہ آپ صاحب لولاک ہیں، صاحب، اس پہ بڑے نعرے لگتے ہیں، ویسے آپ لوگ چپ بیٹھے ہیں، میں نعرہ مانگ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں۔ صاحب لولاک معنی کیا ہے؟ کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے لما خلقت الخلق، میں پوری دنیا یا کائنات کا کوئی حصہ بناتا ہی نہ اگر آپ نہ ہوتے۔ بڑی پولی جی سبحان اللہ کی۔ میری عادت نہیں، عبادت وہی ہوتی ہے جو من میں ہو، دل میں ہو، خلوص سے ہو، اللہ کے ساتھ ہو۔ اب آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ آج کی کانفرنس صرف میرے ان بھائی کے لیے ہے یا ان بزرگوں کے لیے ہے، تو اسی کہو گے جان دو جی دیگاں پکیاں نے، سارے نے چول کھادے نے، جڑے رہ گئے انہوں نے بھی کھوانے تے ساڑھے لی خاص تھوڑی سی۔ کیا خیال ہے؟ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، 99 دانے ہوتے ہیں گنے جاتے ہیں، آگے جو امام 99 دانوں کو پیک کر کے چل رہا ہوتا ہے اس کا شمار نہیں ہوتا کبھی تسبیح میں گنا، وہ خاص ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے
خاصہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، شان کا پہلا پہلو، مگر لوگوں نے ایک روایت گھڑی، موضوع بنائی، من گھڑت بنائی، ہوم میڈ بنائی، لوکل بنائی، ڈومیسٹک بنائی، اور اسے اللہ کے ذمے حدیث قدسی بنا کے لگایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا گیا، اور پھر اسے بڑے بڑے نامور علماء نے اپنی کتابوں میں واضح لکھا کہ یہ روایت جھوٹ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، 2 نمبر نہیں بلکہ 10 نمبر ہے، اور ایک بھی لفظ میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے یا اللہ الرحمن کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، اصل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف، کہ لولا کلمہ خلقت الخلق، اگر محبوب تو نہ ہوتا تو میں پوری کائنات ہی نہ بناتا۔ ابھی بھی سبحان اللہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جھوٹ بڑے سلیقے سے سنا ہوا ہے، لہٰذا اس پہ سبحان اللہ بولتے ہیں، آپ سے بلوایا گیا ہے، یہ مقام استغفر اللہ تھا۔ لوگوں سنو، اللہ کہتے ہیں قرآن میں، جو ساتھی ہینڈل کر رہے ہیں نا سپیکر کو، تسلی نال نہ وہ آواز کھچ رہا جے، انہوں کھولو، آپ باقی ساؤنڈ ختم کر کے بیس ایکو نہیں چاہیے، آواز سمجھ ہونی چاہیے تے سپورٹنگ ہو گئے۔ احباب گرامی، اللہ کا شکر ہے جی، بس ٹھیک ہے رہنا، میں اور آپ آئیے آج سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے صاف ستھرا سوٹ پہنا ہوا ہو اور اس پہ کوئی داغ ہو تو داغ اتارنا بنتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، وحی کہتی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لوگوں اس کائنات میں میں نے جو بنایا ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ لکم، علماء سے پوچھئے گا، یہ قوم جمع کی ضمیر ہے، مخاطب پوری انسانیت ہے، بنی نوع انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے دنیا میں، کائنات میں جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے تمہارے لیے فرمایا ہے۔ جب ہم سب اس میں آ گئے تو محبوب کا اکیلے کا تو خاصہ نہ رہا، خاصہ وہ ہوگا، خصوصیت وہ ہوگی، شان وہ ہوگی، انفرادیت وہ ہوگی، عظمت اور رتبہ سب سے الگ تھلگ وہ ہوگا جس میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہی نہ ہو۔ دکھاتا ہوں، دنیا میں ہم سب شریک، کائنات اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بھی، تمہارے لیے بھی، ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، شرق والوں کے لیے، غرب والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، ہر کے لیے میں نے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب تمہارے لیے۔ تو پھر محبوب کے لیے یہ خاص کیسے ہوگی، خاصہ کیسے ہوگی؟ آئیے خاصہ دیکھیں۔ بھائیو، آدم علیہ السلام کی پوری اولاد اپنی جگہ، لیکن آپ کہتے ہیں انا سید ولد آدم، مگر پوری اولاد آدم کا سردار میں اکیلا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ سمجھ آئی؟ اب کہیے سبحان اللہ۔ ساری اولاد مل جائے، سارے انبیاء مل جائیں، بیت المقدس میں پہنچ جائیں، میرے پیمبر کا خاصہ یہ ہے، شان اور مقام یہ ہے، جہاں میرے نبی کی ذات ہوگی وہاں کسی نبی پیمبر امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام یا ابو البشریت جناب آدم بھی جرت نہیں کر سکتے کہ میرے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو سکے۔ ہوا نا خاصا؟ پھر کلے آندا تے کلے کھلوتے بھی تے امام الانبیاء بڑے بھی، یہ ہے خاصا۔ انا سید ولد آدم، ساری اولاد آدم کا سردار میں اکیلا۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ اس تنہا یکتا دلیل کو دیکھ اور مل۔ اور تیسرا وصف کہا، لوگوں مجھے رب نے پوری کائنات کے انبیاء پر
जिन चीजों में अकेला रखा और फजीलत दी, उनमें से एक ये भी है कि वजुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदों व तहूरा, रब ने पूरी रूए ज़मीन मेरे लिए पाक बना दी है, पाक करने वाली बना दी है। ये खुद भी पकीज़ा है, पाक करती भी है, और अल्लाह ने इसको सजदा गाह बना दिया है। तुम खेतों में हो, खलियान में हो, पहाड़ों पे हो, गारों में हो, सहराओं में हो, जजीरों में हो, दरियाओं में हो, समंदरों में हो, पानियों में हो, बुलंदियों पे हो, खाइयों में हो, कहीं भी तुम्हारा दिल करे जहां मर्जी सजदा कर दो। रब ने मेरी पूरी जमीन मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए सजदा गाह बना दी। हुआ खासा के नहीं? चले आपकी यकताई और अजमत में मैं जात पे आता हूं, लेकिन पहले यही हो जाए। लोग कहते हैं मुझे ईसाई, बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, असातिज़ा भी है, अक्सर कहते हैं जी हमारे नबी कोड़ी पे हाथ फेरते थे तो हाथ को शिफा मिल जाती थी। शिफा किसे मिलती थी? कोड़ी को, कैंसर वाले को। आपके पैगंबर में क्या खासा है? मैंने कहा जनाब दुनिया में किसी चीज के ऊपर प्लेट खराब है, हाथ फेरा जाए प्लेट साफ हो ही जाती है। बीबियां रोज भांडे तो होंगी ना कि नहीं? वो तो नबी थे, अल्लाह ने उनको मोजज़ा दिया था, इनकार नहीं। लेकिन मज़ा तब है कि हड्डी टूटी हुई हो, हाथ भी ना फेरा जाए, और सिर्फ यूं करके ऐसे। बाज रिवायात में है और बाज में वो रिवायत भी साथ ऐड कर लें, आंख दुख रही हो और लब निकाल के आंख में लगा दिया जाए, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए, हाथ फेरा जाए, लब लगाया जाए, दुखती आंखें ठीक हो जाएं, लब हड्डिया में डाला जाए, रब बरकतें डाल दे, लब आटे में डाला जाए, रब बरकतों से हम किनार कर दे। हजरात है वो भी मौजज़ा, लेकिन शान मुस्तफा सुननी है तो आ जरा ये भी देख। कहते हैं कि मुर्दे बोल उठते थे, मुर्दे बरहक है, मुर्दे बोल उठते थे। भाइयों मरे हुए बड़े सारे लोग अल्लाह की कुदरत से दोबारा जिंदगी मिली और बोले। 4 परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किए, जोड़े पहाड़ पे रखे, अलग अलग जगह गोश्त फेंका, आवाज दी, बुलाया, हर परिंदा जुड़ता बनता आया, उड़ता आया, बोला, अपनी बोली में बोला। मुफस्सिरीन ने लिखा हाँ इसी तरह बनी इस्राइल का फर्द मरा, गाय ज़बह की गई, गोश्त लगाया गया, वो उठा, जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम फ़अमातहुल्लाहु मियत आम, अल्लाह ने 100 बरस के लिए मौत से हमकिनार कर दिया, आवाज दी और बुलाया। उठे कि नहीं उठे? और मजे की बात यह है कि आला हजरत ने, ये वाहिद जगह है फ़अमातहुल्लाहु मियत आम, जहां लिखा है कि अल्लाह ने उसे यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम को मुर्दा रखा 100 बरस। मुर्दा क्या रखा? घबराओ नहीं, आला हजरत दा कीदा जे, मुर्दा रखा 100 बरस। रब ने बुलाया, मुर्दा उठा। मुर्दों का उठना कल का मौजज़ा बना, फिर की रूटीन बनी। लेकिन मजा पता है क्या है? हत्थां च रोड़ होण, हत्थां च ते मेरे महबूब है मैं मुट्ठी खोलन ते ओ वेंदियां ही बोल पैण। ओ मुर्दा ते उठ के जुबान नाल बोलिया सी ना, ते रोड़ा दा केड़ा मुंह सी ते केड़ा कट सी ते केड़े दंद सी ते केड़े कन सन ते केड़ा नक सी ते किथे साह लैन ते किथे हवा लैन दा मसला सी। अरे अगर रोड जिंदा होके बोलने लगे, इसे शान मुस्तफा कहते हैं, इसे मेरा मसलक और अकीदा कहते हैं। मुझे यहूदी मिला,
کہنے لگا جی تسی مسلمانہ نے شان بیان کی کرنی ہے۔ میں نے بڑی تقریریں سنائیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو روایتی موضوع ہے، تمہاری موضوعات الکبیر میں ملا علی حنفی نے لکھا ہے۔ بھئی لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی میڈیسن دیتے ہیں وہ دکھا۔ یہ میرے خیال میں اوپر گیلری میں بیبیاں مسلسل بول رہی ہیں، جو ادب مردوں کے لیے ضروری ہے وہ خواتین کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی علاقے کی خواتین کو مخاطب ہوں۔ عزتیں ہیں آپ، اور آپ کے سرتاج بیٹے شوہر والدین نیچے بیٹھے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ دوبارہ اگر آپ لوگوں کی آواز رہی تو میری عادت نہیں ہے بولنے کی، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جی میں خواتین سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوں کہ عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ علاقے کی عزت ہو، اللہ کے گھر میں ہو، مجلس مصطفیٰ ہے، شان کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ بار بار آپ کو مخاطب کرنا مردوں کے اندر مناسب نہیں ہے۔ جی حضرات، عیسائی نے مجھے کہا میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، تیرا نبی کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ روڑ بولیں، مزہ کچھ اور ہے۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ کھڑا ہو کے یہودی آ گیا، کہنے لگا یار تم ہمارے نبی کی شان کا مقابلہ کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہمارے نبی پانی پہ عصا مارے، پل بن جائے، ادھر کا پانی ادھر رکے، ادھر کا ادھر رکے۔ میں نے کہا جناب معجزہ برحق، مگر بعد میں روٹین بن گئی۔ لا کسی پلیٹ میں پانی لا، میں ایک مسواک ماروں، آدھا پانی ادھر آدھا ادھر، درمیان میں خلا بنے۔ وہ تو پھر نبی تھے، لیکن یہ روٹین ہے کسی چیز کو چیز پہ مارا جائے، دو ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اگر مجھ سے میرے پیغمبر کی شان سننی ہے، صرف جا فزکس والوں سے رابطہ کر، سائنس کی دنیا کو مل، ناسا کی سائٹ پہ جا، اور پھر چاند کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے اس کا پتہ کر، اور پھر میرے محبوب کی شان سن۔ یہ سرکار مدینہ، مدینے کی سرزمین میں ہو یا مکے میں ہو، حجاز اور والی بطحہ، تاجدار ختم نبوت، زمین میں کھڑے ہو کے انگلی کو صرف یوں اوپر کرے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اسے شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا جی نہیں، وہ جو عصا مارتے تھے تو پتھروں سے پانی نکلتا تھا، 12 چشمے۔ میں نے کہا ان کا معجزہ برحق، مگر بعد کی رب نے روٹین بنا ڈالی، میرے ساتھ چل، تجھے میں ڈیرہ غازی خان سے تھوڑے آگے پہاڑوں سے چشمے دکھاؤں، میرے ساتھ چل، میں تجھے شمالی علاقوں میں آبشاریں دکھاؤں، پہاڑوں کے جگر سے نکلتے ہوئے چشموں کے پانی دکھاؤں، تجھ کو بہتے ہوئے ندی نالے دکھاؤں، پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے دریا دکھاؤں، سینوں کو چیرتے ہوئے میں تجھ کو نہریں دکھاؤں۔ یہ بعد میں روٹین بنی، یہ برحق اپنی جگہ، لیکن آپ پوری دنیا کو ڈھونڈ کہ ایک مصطفیٰ ہو، ہاتھ ہو، اس ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوں، برتن میں ڈالی جائیں، 5 انگلیاں نہریں بن جائیں، تو اسے شان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ شان کہیں ملے تو مجھے لا کے دینا، میں تیرا معترف۔ ایک اور یہودی آیا، فلسطین کی سرزمین کے قریب، اسرائیلی، ایک جگہ شوشہ چھوڑا، مسلمانوں کی ایسے ہی بنائی ہوئی باتیں اور ذاتیں ہیں۔ ہمارے نبی
سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، وہ فضاؤں میں اڑتے تھے، پرندوں سے ان کی بولیوں میں باتیں کرتے تھے، جانوروں کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ تمہارا نبی کیا ہے؟ مسلمان اتنی جلدی مروب ہو جائے گا؟ مجھے بھی اکثر بھائی کہتے ہیں جی اگر یہ ضعیف روایتیں موضوع من گھڑت سائیڈ پہ کر دیں تو آقا کی شان کیسے بیان ہوگی؟ آج صحیح روایتوں میں سن، حقیقت میں سن، جو رب نے پورا قرآن الحمد سے والناس تک میری نبی کی شان میں اتارا ہے وہ سن۔ ہو جائے پھر یہودی کہتا ہے میرا نبی ہواؤں میں اڑتا تھا، ہواؤں میں، اور پلک جھپکتے وہ تخت منگوا لیتا تھا، جناب یہ ہو جاتا تھا، جانوروں سے باتیں۔ میں نے کہا پہلے جانوروں کی باتیں ہو جائے، کل یہ نبی کی شان تھی اور معجزہ تھا، اب روٹین بن گئی۔ اب ایتھے حبیب آباد والے کھوتے دی آواز نہیں سمجھتے کی کہن دے؟ بولو گھبراندے کیوں؟ وہ یار ککڑی نو جو بھوک لگی ہوئے وہ آوازاں ہور کڑ دی ہے تے تسی اگوں انہوں کہو آہ 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 آہ، وہ تہاڈی بولی سمجھ کے نس دی ہے کہ نہیں نس دی؟ سچی دسے آندی یار جی او جانور ہو کے تہاڈی سمجھن ڈئی ہے، تسی او دے سمجھن ڈے جے، پھر انہیں دوبارہ آوازاں کڈیاں تے کہندا پوت امی ککڑی نو بھوک لگی ہے، کہندی نہیں پوت ہنے بھوک والی آوازاں نہیں ہیگیاں، ہن نے انڈا دینا ہے۔ جب اس نے انڈا دے لیا پھر اس نے آوازیں نکالی، سامنے نہیں دیا، کٹ کٹ کٹاک، ماں کہندی پوتوں نے انڈا دے لیا۔ وہ عام انسان بولیاں سمجھن لگ پے، گنگے دی ماں دیاں رمضان جانن لگ پئی، کھوتا تہاڈیاں آوازاں سمجھن لگ پیا، جی ٹی روڈ تے جاندے ہالے کچ چ مار کے تے چھنکنا پڑ کے تے کھلار کے ریڑی چ جوت کے پیچھے پھٹے تے لکھ کے کی کہندا ہے؟ اینی کی گل ہے نا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ کھوتا سمجھیا کہ نہیں؟ اج دے بندیاں نو سمجھ نہیں آئی وکری گل ہے، مگر کھوتا سمجھ گیا کہ میرے مالک نے دانا تے پانی دیتا ہے تے ٹچکر ماری ہے تے میں ٹرنا ہے تے دوڑاں لا دیتیاں تے اینا دوڑ رہا ہے، کاراں والے، گڈیاں والے، ٹرکاں والے حیران ہو کے ویکھن ڈے نے بھی انہیں بوٹی کیڑی پیائی ہے تے گدڑ سنگھی کیڑی سنگائی ہے، انہوں نہیں پتا کہ اے مالک دا اشارہ ہے تے دوڑیا جا رہا ہے تے پیچھے پھٹے تے لکھیا ہے پھیرا لبے یا نہ لبے سپیڈ پوری 90۔ سونیا ایتھے تے جانوراں دیاں بولیاں جانور، انساناں دیاں بولیاں جانور، جانوراں دیاں بولیاں انسان، یہ دوڑیا جاندہ سی۔ میں پاک پتن تو دیپال پور آ رہا سی، رستے دے وچ ایک حادثہ ہویا، گڈی وجی سی کھوتی ریڑی چ تے دوویں ہی بے ہوش، جنہاں نو وجی او وی تے جنہیں ماری انہاں نے وی، تے میں انہاں دو نو ہلان دی کوشش کیتی، او کی ہویا جے تے او دو دی ہمت نہ پوے بولن دی، آخر میں کھوتے نو پوچھیا میں کہ تو ہی دس ماجرا کی ہے؟ کہندا جی ماجرا اینا ہے، مالک نے جویا سی ٹوریا سی، ٹورا پائی جاندہ سی، میں ٹور پیا، انہیں میری ہینڈ بریک کھچ دیتی تے میں بریک لا دیتی جی ٹی روڈ تے، تو میں انہوں کی پتا سی پیچھو کار نے آ وجنا ہے، انہوں بھی زخمی پیا، میرا مالک بھی زخمی پیا، لت باں میری بھی بھجی ہے، پھٹے میری بھی ریڑی دے ٹوٹے نے، پر کون ویکھے پہ کی ہویا ہے؟ مالک جدو روک دین تے رکنا تے پیندا ہی ہے، تے مالک نے کی کہہ کے روکیا سی؟ جانوروں کو مالک کی بولی سمجھ آ گئی، تجھے تیرے مالک کی بولی سمجھ نہیں آئی تو پھر رب کو کہنے دو اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں، پھر یہ ڈنگر ڈھور نہیں تو اور کیا؟ ان کو ڈنگر کہوں تو زیادتی ہے ڈھوروں کے ساتھ کہ وہ تو اپنے مالک کی ایک ٹچکر پہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک پچکار پہ بریک لگا لیتے ہیں، نہیں رکا تو انسان تو نہیں رکا، نہیں اٹھا تو تو نہیں اٹھا، حیا علی الصلاۃ پہ تو نہ اٹھا، شان مصطفیٰ بیان کری مگر کبھی پیمبر کی بات کو سنا یا مانا نہیں، تو نے زندگی بیسوں میں گزار دی۔ یہودی کہنے لگا جی تمہارے نبی کی شان کیا ہے؟ میرا نبی ہواؤں میں اڑے، جانوروں کی بولیاں سمجھے۔ ہم نے کہا ایک مثال ہم پہلے دے چکے ہیں، اب سن۔